اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اہل ایمان کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے اور کتنا بلند مقام ہے۔ معزز حاضرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند رتبے کا بیان فرمایا تو وہیں پر ان کو بیان فرماتے ہوئے اور پھر ان کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے لیے بعض جگہوں پہ تنبیہ بھی فرمائی، یعنی کہ وہ جگہیں یا وہ معاملات کے جہاں کسی بھی طرح بعد میں آنے والوں کے لیے خرابی واقع ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرمائی۔ اس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے پھر ہم رکھتے ہوئے سورہ توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو عظمت کے لحاظ سے معاملہ بیان فرمایا وہ یہ کہ بدر کے میدان میں جب صحابہ کرام جو ہیں وہ تھکاوٹ کے سبب ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، تھکاوٹ کے سبب، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل فرمائی اور پھر اس نیند میں اللہ نے ان کو سکون عطا فرمایا، پھر اللہ نے ان کو بارش عطا فرمائی، اس بارش کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے لحاظ سے وسعت عطا فرمائی۔ پھر خالق کائنات جل وعلا نے اہل ایمان کو یہ اپنی بارگاہ سے حکم دیا کہ تم کفار کے ساتھ لڑو اور ان کے ہر جوڑ پر اور ہر پور پر جو ہے وہ تم ان پر جو ہے وہ ضرب لگاؤ۔ اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ جو ہے وہ اپنی مٹھی بھر ریت اٹھائیے اور ان کفار کی طرف جو ہے وہ پھینکیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس اٹھا کے پھینکنے کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو مٹھی بھر ریت آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اب اس میں یہ ایک خاص ہے کہ مجاز نبی علیہ السلام کی طرف اور حقیقت اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف جو ہے وہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں فی زمانہ آج کے اس دور کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی میں جو ایٹمی میزائل آ گئے ہیں کہ جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ جو ایک ویڈیو اس کی دیکھی تھی کہ جو ایٹامک وار ہے وہ سارے کا سارا اس کے ہیڈ پر قائم ہے اور وہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور جب اپنے منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ سارے کے سارے مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر آگے جا کر دشمن کے جو ہے وہ جو مختلف مقامات ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے جو آج کے اس دور کے اندر اس ٹیکنالوجی کی صورت میں سامنے آئی ہے، یہ اصل میں وہ صورت تھی جو نبی علیہ السلام نے مٹھی بھر کے جو ہے وہ ریت pھینکی تھی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے آج اللہ نے علیہ السلام اور یہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بلائیں، جب بلائیں، اذا دعاکم آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں بلائیں تم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ ایک صحابی جو ہے وہ سرکار نے انہیں بلایا، وہ نہیں آئے، کچھ دیر بعد حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ جب بلایا گیا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسی وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تو جتنی دیر میری بارگاہ میں رہتے تمہاری نماز نہ ٹوٹتی، تمہارا معاملہ نماز میں ہی قائم رہتا، تمہاری نماز کی معاملے جو ہے وہ نہ ٹوٹتی۔ تو یہ فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، جب بلایا جائے تم حاضر ہو جاؤ، اور یہ تمہارا حاضر ہونا تمہاری روحانی زندگی اور ایمانی زندگی کے بقا کا سبب ہے، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا بیان فرما رہا ہے، اذا دعاکم لما یحییکم۔ اسی طریقے سے خالق کائنات جل وعلا اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو صحابہ کرام ہیں ان کو یہ حقیقت بیان فرماتا ہے کہ اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو بندہ ماضی بھول جاتا ہے نا وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ ماضی کو اس کو خبر ہوگی تو پھر وہ جان پائے گا کہ ہاں فلاں نعمت میری کس سبب مجھ پر آئی ہے، اب مجھے جو اس کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، تم ڈرتے تھے،
ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، فآواکم، ہم نے تم پر کرم کیا، وایدکم بنصرہ، تمہاری مدد فرمائی، اور پھر کیا کیا کہ تمہیں جو ہے وہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تھا کہ تم جو اللہ کا شکر ادا کرو۔